السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنو کہانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی لیڈی ڈاکٹر کون تھیں؟ ان کا نام تھا الزبتھ بلیکویل۔ یہ 1821 میں برطانیہ میں پیدا ہوئیں۔ وہ 8 یا 9 بہن بھائیوں میں سے ایک تھیں۔ گھر علم کی روشنی سے منور تھا۔ مالی حالات بھی اچھے تھے۔ والد کی شوگر مل تھی جس سے اچھی آمدنی ہو جاتی تھی۔ بچے اسکولوں میں زیر تعلیم تھے۔ رزق کی فراوانی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن والد کی شوگر مل میں آگ لگ گئی۔ یہ ان سب کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا۔ والد اس غم سے بستر سے لگ گئے اور پھر کبھی سنبھل نہ سکے۔ گھر میں زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی جٹانا بھی مشکل ہو گیا۔ والدہ نے چھوٹے موٹے کام کیے تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہوتے گئے۔ الزبتھ بچوں کے ایک اسکول کی ٹیچر بن گئیں۔ اسی بیچ ان کی ایک بہت قریبی دوست سخت بیمار پڑی۔ یہ وہ وقت تھا جب عورتیں مرد ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بجائے بیمار رہنے اور مر جانے کو ترجیح دیتی تھیں۔ الزبتھ سہیلی کی تکلیف پر اس کے ساتھ تڑپتی تھی اور کسی ڈاکٹر کی تلاش میں ماری ماری پھری، لیکن بدقسمتی سے ان کا علاج نہ ہو سکا اور ان کی دوست علاج نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ اس سانحے نے الزبتھ کی زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ ڈاکٹر بنیں گی اور بیمار عورتوں کا علاج کریں گی۔ وہ برطانیہ میں رہتی تھیں، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے امریکہ پہنچ گئیں۔ وہاں انہوں نے میڈیکل کالجز میں داخلے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن ہر جگہ سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کے قانون کے مطابق عورتیں ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھیں۔ وہ مختلف کالجز میں درخواست پر درخواست دیتی رہیں اور ہر جگہ سے انکار پہ انکار ملتا رہا۔ جب جنیوا کالج میں درخواست دی تو وہاں کی انتظامیہ نے ازراہ مذاق کہا کہ ہم اسٹوڈنٹ سے ووٹ ڈلواتے ہیں، اگر ووٹ آپ کے حق میں ہوئے تو ایڈمیشن مل جائے گا۔ یہ ٹاپک ایک مذاق کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسٹوڈنٹس کے 100% ووٹ الزبتھ کے حق میں آئے۔ یہ ووٹنگ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کسی تفریح سے کم نہ تھی۔ وہ سب یہ سوچتے تھے کہ چند دنوں میں یہ لڑکی اتنے لڑکوں کے بیچ گھبرا کر پڑھائی چھوڑ دے گی، لیکن وہ یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتی تھیں کہ وہ کسی شوق کے تحت نہیں بلکہ ضرورت کے تحت ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، تاکہ عورتیں اس کی سہیلی جیسی تکلیف سے نہ گزریں۔ وہ 1849 میں ڈاکٹر بنی اور انہوں نے دنیا کی باقی عورتوں کے لیے ڈاکٹر بننے کی راہ کھول دی۔ چند سال بعد ان کی بہن ایملی بلیکویل بھی ڈاکٹر بنی اور پھر تو کافی تعداد میں عورتیں اس فیلڈ میں آتی گئیں۔ الزبتھ مختلف اسکولوں اور ہاسپٹلز میں ٹریننگ لیتی رہیں۔ وہ پیرس گئیں جہاں وہ مڈ وائفز کی ٹریننگ لینا چاہتی تھیں۔ وہاں ان کی ایک آنکھ میں سخت قسم کا انفیکشن ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کی روشنی جاتی رہی اور ان کا سرجن بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اب ان کو ہاسپٹلز میں جاب نہیں مل رہی تھی، لیکن وہ عورتوں اور بچوں کے علاج کرنا چاہتی تھیں اور ان کے کام آنا چاہتی تھیں۔ تو انہوں نے اپنی بہن ڈاکٹر ایملی کے ساتھ مل کر نیو یارک کے سلم ایریا میں ڈسپنسری کھولی۔ وہاں انہوں نے مریضوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کی بہت خدمت کی اور زندگی بھر شادی نہیں کی۔ انہوں نے ایک یتیم بچی کو گود لیا اور اس کی پرورش کی۔ آخری عمر میں وہ سیڑھیوں سے گر کر 2 سال تک بستر پر رہیں اور 1910 میں انتقال کر گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں میڈیکل کے ٹاپک پر 5 کتابیں لکھیں۔
جو آج بھی امریکہ اور یورپ میں پڑھی جاتی ہیں۔ الزبتھ نے دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے ہمیں ایسا سبق دے دیا جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔